بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میرے پاس آپ کی طرف سے بہت سے سوالات آتے ہیں، بلکہ کئی اعتراضات بھی آتے ہیں، اور یہ سوالات دوسروں سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی معاشرے کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے۔ میں ایک بات پہ غور کر رہا تھا کہ مجھے جتنے بھی سوالات اور بصورت اعتراضات موصول ہوتے ہیں، ان سب کا تعلق دوسروں کی زندگی سے متعلق ہوتا ہے، یعنی سیاستدان، حکمران، اساتذہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، علماء، معاشرہ۔ ہمارے شکوے، ہماری شکایتیں ہیں کہ تھمنے کو نہیں آتی، ختم ہونے کو نہیں آتی، اور یہ شکوہ شکایت جب دوسروں سے ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہاں پر مزید بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ میں غور اس بات پہ کر رہا تھا کہ ہماری بات دوسرے سے، یعنی تم سے شروع ہوتی ہے اور تم پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی میں سے بات کو شروع نہیں کیا، یعنی جب میں اپنی بات کروں گا، اپنی زندگی کی بات کروں گا، اور اب تک میں نے کیا کیا، میری کنٹریبیوشن کیا ہے، میں نے اپنے معاشرے، اپنے دین اور انسانوں کی خدمت میں نے کیا حصہ ملایا ہے، جب میں اس پر غور کروں گا تو مجھے خاموشی لگ جائے گی، اور جب میں یہ دیکھوں گا کہ میں اپنے رب کا کتنا فرمانبردار ہوں، کتنا مطیع ہوں، میں اللہ کا کتنا خوف اور کتنی خشیت رکھتا ہوں، میرے معاملات کتنے درست ہیں، تو پھر مجھے چپ لگ جائے گی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا طرز عمل، ہمارا طرز فکر، ہمارا رویہ وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں پر ہی کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ہمارے شکوے، ہماری شکایتیں دوسروں سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ بڑا معمولی سا فرق ہے۔ اگر ہم اپنی ذات پر توجہ کریں، جیسے قرآن ہمیں اسی طرف ہی متوجہ کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، قوا انفسکم، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گندا کر لیا۔ اب قرآن پاک میں پر توجہ دلاتا ہے، چونکہ اپنی اصلاح اور اپنی ذمہ داری قبول کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، اور دوسروں پر تنقید کرنا اور دوسروں سے شکوہ کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بدلے، تبدیلی آئے، دوسروں کو بدلنا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کا اختیار خود اپنی ذات پر ہے۔ آپ میں سے اپنے سفر کو آپ شروع کیجئے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم اپنی ذات سے سفر کا آغاز کریں گے تو اس معاشرے میں خود بخود تبدیلی رونما ہونے لگ جائے گی، اس لیے کہ قرآن پاک نے اس بات کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں یا وہ کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں اس کے بجائے کہ دوسروں کے بارے میں بات کروں، دوسروں کی فکر کروں، مجھے کرنی چاہیے، لیکن پریورٹی، ترجیح، اصلاح کے حوالے سے مجھے اپنی ذات پر توجہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اپنی ذات پر توجہ کروں گا کہ میں نے اپنی اس عمر تک کیا کیا ہے، دین کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، تو یہی احساس شرمندگی شاید مجھے دوسروں پر انگلی اٹھانے سے روک دے۔
یہی احساس ندامت شاید مجھے دوسروں پر تنقید کرنے سے منع کرتے، اس لیے مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کے بعد پھر اپنے گھر والوں کی اور ان کی جن کا میں ذمہ دار ہوں۔ تنقید، تنقیس اور دوسروں پر تہمت اور الزام کے بجائے مجھے اپنے گریبان میں جھانکنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔